آج کل بعض غیر سنجیدہ علماء نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس پامال کر رکھا ہے، اور وہ علماء مسجد میں ایسے ایسے بے ہدہ لطیفے سناتے ہیں کہ الامان الحفیظ پلیز ان علماء سو کے فتنے سے امت کو ضرور آگاہ فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، ان علماء سو کو پہلے انہی مکاتب فکر کے لوگ انجوائے کرتے رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی جو شہزاد بھائی کا سوال ہے نا جی، انہوں نے مجھے فون پہ بھی آج صبح بھی فون کیا تھا، شام کو رات کو کل آج آنا تھا، وہ آ نہیں سکے کسی مجبوری کی وجہ سے۔ تو وہ اپنے سائیوال کا بھی بتا رہے تھے کہ پچھلے دنوں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک اہل حدیث مکتبہ فکر کے ایک مولانا صاحب ہیں جی، جو ٹک ٹاک پہ بھی ان کی ویڈیوز چل رہی ہیں، اور وہ مطلب کئی ایک عورتیں ہیں جو ان کی نقلیں اتار رہی ہیں اور اس طریقے سے، اور ممبر پہ آ کے وہ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ تو پہلے تو یہ لوگ مزے لیتے رہے ہیں ان چیزوں کے، اب جب ان کو اندازہ ہوا ہے کہ یار اس سے تو ہمارے مسلک کی بدنامی ہو رہی ہے، تو اب وہ اس کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ بھی سارے نہیں بول رہے، چند ایک لوگ بول رہے ہیں۔ مزاحیہ گفتگو کرنا اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے، نبی الاسلام کی سنت ہے، لیکن مزاح ایسا نہیں ہونا چاہیے جو مزاح ولگر ہو جائے جی، اور پوری کی پوری مجلس ہی مزاح بن جائے۔ کبھی ایک چٹکلا سنا لیا، کوئی گفتگو کر لی، وہ ٹھیک ہے، میں بھی ادھر کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں ہمارے وہ زبیر ادریس بھائی نے تو باقاعدہ 3 ویڈیوز بنا دی ہیں، میری ساری ویڈیو سے چھوٹے چھوٹے اٹھا کے، وہ تو کافی ساری بنیں گی۔ میں نے اس کو کہا تھا یہ تو حسب حال پیچھے رہ جائے گا اور خبرناک بھی پیچھے رہ جائے گا۔ یہ سارے جو میرے مزاحیہ کلپ ہیں، آج بھی آپ دیکھیں کئی ایک باتیں میں نے کی ہیں، ہر مجلس میں 2-4 آ جاتی ہیں اور وہ فی البدی آ رہی ہوتی ہے میرے دماغ میں۔ جی، تھوڑی میری طبیعت بھی اس طرح کی ہے، تو وہ آپ ٹھیک ہے کمبائن کریں، لیکن یہ جس طریقے سے یہ ایک خاص مولانا نے تماشا کیا ہوا ہے، اور ایک یعنی ایک سیکس کو ٹارگٹ کر کے اور جو چیز نوجوان سننا چاہتے ہیں اس طرح کی باتوں کو، ان باتوں میں ایک نمک مرچ ڈال کے اور اس کو ممبر رسول پہ بیان کرنا اور اس طریقے سے کرنا، یہ تو تقدس کا یعنی خیال نہیں کر رہے ممبر کا۔ یہ تو بندر ہی ہیں جو ممبر کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ نبی الاسلام نے بندر ہی ان کے بارے میں کہا ہے نا۔ جی، مسند ابی جعلہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا کہ بنو مروان کے بندر آپ کے ممبر پہ کود رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام اتنے اس کی وجہ سے افسردہ ہوئے کہ وفات تک پھر ہم نے آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی ظاہر ہے وہ مصیبت آپ ٹال بھی نہیں سکتے تھے، اللہ نے آپ کو ایک غیبی خبر مستقبل میں دکھائی کہ یہ ہوگا، لیکن آپ کو دکھ تو تھا۔ یعنی اگر آپ کو بتایا گیا کہ حسین کے ساتھ امت یہ کرے گی تو آپ ٹال تو نہیں سکتے، لیکن دکھ بھی تو نہیں ختم کر سکتے نا۔ تو نبی الاسلام کو یہ غم تھا کہ بھئی آل مروان یعنی بنو امیہ میرے ممبروں پہ آ کے بیٹھے گی، تو آپ علیہ السلام کو بندروں کی شکل میں وہ علماء دکھائے گئے ہیں، حکمران دکھائے گئے ہیں۔ آج بھی جو علماء ممبروں پہ چڑھ کے یہ بندروں والی حرکتیں کر رہے ہیں، ویسے دیکھیں مثال کتنی زبردست ہے، اور بندروں کی مثال علماء یہود کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ یہ بندر کس کو اللہ نے کونوا قردۃ خاسئین، پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ، جو قرآن میں آیا تھا بنو اسرائیل کو کہ انہوں نے ہیلا کر لیا تھا جی، اصحاب سبت نے ہفتے کے دن شکار مچھلیوں والے چکر میں، تو ان کو بھی اللہ نے بندر بنایا، اور نبی اسلام نے خواب میں بھی بندر کی شکل میں آپ کو دکھایا گیا کہ آپ کے ممبر پہ چڑھیں گے۔ آج بھی جو علماء سو دین بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں یا دین کو اس فارم میں پیش کر رہے ہیں کہ دین کا مذاق بنوا رہے ہیں ممبر کے اوپر، تو یہ بندر ہی ہیں۔ اور یہ جو بندہ ہے نا جی، اس بندے کو تو عربی پرونونس بھی نہیں کرنی آتی، آیات بھی وہ مجہول پڑھتا ہے بالکل ہی یہ، اور یہ پہلے جب تھا نیا نیا یہ تو نہیں تھا، یہ کچھ عرصے سے کیا ہے اس نئی حرکتیں۔ تو میں ان علماء سے بھی پوچھوں گا جو کل تک تو اس کے ساتھ سیلفیاں بناتے پھر رہے تھے اور چڑھاتے تھے اپنی مشہوری کے لیے، ایک سمجھ لیں فلم ایکٹر کے طور پہ اسے پریزنٹ کر رہے تھے اور کہتے چلو کسی معنی تو ہماری بات پہنچ رہی ہے۔ حالانکہ میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے کبھی عقیدہ توحید کے حوالے سے کوئی میسج دینے کی کوشش کی ہو، ورنہ تو اس کو، اس لیے آپ دیکھیں دوسرے فرقوں کے لوگ بھی اسے ممبر پہ بلاتے ہیں جی، کیونکہ وہ بات ایسی کرتا ہی نہیں ہے۔ پیغمبروں والی بات سے تو آپ کو پھر کوئی نہیں بلائے گا۔ پیغمبر جو بات کرتے ہیں وہ تو سب کو لگتی ہے کڑوی، پیغمبروں کے جانشین بھی جو بات کرتے ہیں وہ تو لگتی ہے کڑوی۔ یہ جو سب کو خوش کرنے والی پارٹی ہوتی ہے نا، وہ پیغمبروں کے پیٹرن پہ نہیں ہوتی۔ صحیح، ورنہ اگر سب کو خوش کرنے یہ کوئی ایبلٹی ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام کو حاصل ہو جاتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہو جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مولویوں کو خوش نہیں کر سکے، یروشلم میں ان کو گھسنے پہ پابندی تھی، بالکل صحیح، جس طرح کئی مسجدوں پہ کہتے ہیں نا جی یہاں پہ علی کو درس دینے پہ پابندی ہے۔
علی نہیں، علی سے بزرگاں سے بھی پابندی رہی ہے. جی یروشلم میں یہودی پادریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خود یہودی النسل تھے ان کو نہیں داخل ہونے دیتے تھے. کیوں؟ وہ مولویوں کی غلطیاں نکالتے تھے کہ تورات میں یہ لکھا ہے. وہ بنی اسرائیل میں مجدد پیغمبر بن کے آئے تھے. انجیل میں موجود ہے نا کہ میں 10 کمانڈمنٹس کی ہی اسٹیبلشمنٹ کے لیے آیا ہوں. میں کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آیا، شریعت موسوی ہی لے کے آیا ہوں، لیکن اس میں جو خرابیاں آ چکی ہیں وہ دور کرنے کے لیے. اور نہ کیا کار بہ پائی جا کے ادھر 80 90 سال دے بزرگ بیٹھے نے چٹیاں داڑیاں لے، اور تو 25 سال دا منڈا انہوں نے سمجھائیں گا. الٹا قتل کا فتویٰ بھی جاری کر دیا. وہ اللہ تعالیٰ اگر نہ اٹھاتا ان کو تو سولی لٹکا ہی دیتے یہودی. تو میں اس لیے کہتا ہوں علماء اور مولویوں کا فتنہ اتنا خطرناک ہے، یہ وقت کے پیغمبر کو کام نہیں کرنے دیتا، تو مجھے آپ کو کیسے کام کرنے دے گا؟ اگر یوٹیوب حافظہ اللہ نہ ہوتے اور گوگل دامت برکاتہم عالیہ نہ ہوتی اور فیس بک مدہ ذلہ نہ ہوتی تو یہ لوگ کام کرنے دیتے؟ نہیں. کہتے ہیں جناب پہلے تو کبھی کوئی نہیں تھا. او سر پہلے یوٹیوب بھی تو کوئی نہیں سی نا. پہلے اگر کسی گاؤں میں کسی کو بات سمجھ آتی تھی نا، اسی گاؤں کے 4 بندے لے کے وہ اپنی قبر میں دفن ہو جاتا تھا. یہ بھی جیلم میں ہی انجینئر صاحب نے دفن ہو جانا تھا اگر یوٹیوب نہ ہوتی. تو آج افریقہ میں، رشیا میں، امریکہ میں، سعودیہ میں، انگلینڈ کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر علماء کے ایوانوں میں زلزلے آئے ہیں یوٹیوب کی وجہ سے. اسی تو ہم حافظہ اللہ کہتے ہیں اسے. اگرچہ اس میں برائیاں بھی ہیں تو وہ برائیاں تو آپ کے حافظہ اللہ میں بھی ہوتی ہیں نا، کیونکہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کوئی انسان کہہ سکتا ہے میرے اندر برائی کا مادہ نہیں ہے؟ تو سب میں ہی ہے نا. تو ہم اچھائی کی وجہ سے حافظہ اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے علماء کو، یا دامت برکاتہم عالیہ. تو یوٹیوب کی بھی اچھائی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. اور واللہ یوٹیوب کی اچھائی آپ کے علماء کی اچھائی سے بڑھ کے. یوٹیوب اتنا منصف مزاج ہے کہ آپ اگر بریلوی بھی ہے نا تو حاضر و ناظر لکھیں گے نا تو آپ کو انجینئر سے آپ کا کلپ وہ دکھائے گا. وہ یہ نہیں کہ بریلوی ہے تو صرف بریلوی مولوی دکھائیں. کتنا منصف مزاج ہے. ہمارے ماں باپ تو ہمیں دوسرے فرقے کی مسجد میں گھسنے نہیں دیتے تھے. آج تک شیعہ نے کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ سنیت کا مقدمہ کیا ہے. ان کو یہی کہانی تھی یہ تو مولا علی کو نہیں مانتے. وہ کبھی آتے مسجد میں دیکھتے نا کہ 4 خلفاء کے نام لکھے ہوئے، اور سنیوں کو کہانی کرائی گئی کہ شیعہ کا تو قرآن ہی کوئی اور ہے، وہ تو 40 پارے مانتے ہیں. وہ کبھی آپ نے جانا ہی نہیں ہے شیعہ کی مسجد میں تو جا کے قرآن دیکھنا ہی نہیں ہے. یہ وہی قرآن ہے جو عثمان طاہا جو شام کا رائٹر ہے، یہ سعودیہ والا قرآن اسی نے لکھا ہے. یہ سیم قرآن سعودیہ سے بھی شائع ہو رہا ہے اور ایران سے بھی. رائٹر اس کا شام کا ہے، دمشق کا، عثمان طاہا. یہ اس کاتب کی رائٹنگ ہے جس کے ہر صفحے کے اوپر آیت ختم ہوتی ہے. ہاں ایران سے ریڈ بائنڈنگ میں آ رہا ہے، یہ سعودیہ والے گرین اور بلو بائنڈنگ میں کرتے ہیں. صرف باہر کے کلر کا فرق ہے، اندر تو قرآن وہی ہے. تو یہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو مجھے تو اپنے نبی علیہ السلام کی اس بشارت کے اوپر اب ایمان پکا ہو گیا کہ مسند احمد میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے. صحابہ کرام نے تو یہ سوچے نہیں ہوگا کہ دنیا کے ہر گھر میں کیسے نبی علیہ السلام کا پیغام پہنچ سکتا ہے. سر اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی آسانی سے. یہ دنیا انٹرنیٹ کی بن چکی ہے. آپ امیجن کریں اس وقت انٹرنیٹ کی جو دنیا 8 سے 10 سال بعد کیا حالت ہوگی. آج ہی سنبھالی نہیں جا رہی ہے کہ گاؤں ایریا میں جہاں ڈاکیا مہینے میں 1 دفعہ جاتا ہے نا، آپ تو ڈاک بھی لکھتے ہیں ندیم بھائی، وہاں سے فون آتے ہیں کہ جی علی بھائی کے ریسرچ پیپر. تو میں ان کو کئی بار کہتا ہوں اس سے پوچھا کرو تمہیں علی بھائی، وہ کہتے ہیں جی موبائل سگنل آتے ہیں. ڈاکیا تو مہینے بعد آتا ہے، سگنل تو ہر سیکنڈ میں آ رہا ہوتا ہے. تو ہم انجینئر صاحب کو دیکھتے ہیں تو ان گاؤں میں جا کے میں نے کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کیا؟ میں خود گیا ہوں فزیکلی، یا میں نے کوئی اپنا ایلچی بھیج دیا وہاں پہ، کوئی پیڈ ملازم بھیج دیا؟ نہیں. یہاں تو سارے فیس بھی لے لیں. سموسے بھی اپنے پیسوں کے نہیں کھاتے، میں ان کو دیتا ہوں کہ یار کھا لو چلو سموسے چائے بھی، ٹھیک ہے، بس اس سے زیادہ نہیں کچھ کرتے. تو سب لوگ اپنی اپنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ اللہ کا شکر ہے کہ سچائی کی دعوت پھیل گئی. ٹھیک ہے.